السلام علیکم ایوری ون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو آر واچنگ سما اسٹوریز. آپ لوگوں نے آج کل سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت ٹرینڈ میں دیکھی ہوگی اور وہ ہے سرخ گائے یعنی ریڈ ہائفنس، جن کو جلانے کی مختلف ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، مختلف حقائق بھی سامنے آئے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ ایتھیکلی دیکھیں تو بالکل نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر کہاں پر ہوا ہے اور یہ واقعہ یا یہ سرخ گائے کا ذکر جو ہے یہ بیسیکلی کہاں سے چلتا آ رہا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کے پیچھے ریالٹی کیا ہے، ہسٹری کیا کہتی ہے، کتابیں کیا کہتی ہیں اس حوالے سے. ان تمام موضوعات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر موجود ہیں، اسپریچول ہیلر موجود ہیں، عبداللہ بھٹی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بھٹی صاحب، کیا یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے، کسی جانور کو تکلیف پہنچانا تو ویسے ہی ایک بہت ان ایتھیکل چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. یہ ہیں کون سرخ گائے؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کا ذکر کہاں پر ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کے سحر میں یا اس کی حیرت میں ایک عجیب پرسراریت میں چھپی ہوئی کہ یہ ہے کیا. سرخ گائے کو اگر ہم ماضی میں دیکھیں، ریڈ ہائفنس ماضی میں اگر ہم جاتے تھے، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تھے کوئی طور پہ، رب ذوالجلال، موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہے کہ جن سے پہلی دفعہ اللہ کی ذات ان سے ہم کلام ہوئی. وہ اللہ سے ملنے جاتے تھے، اللہ سے بات کرنے جاتے تھے، اللہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام جب اوپر جاتے تھے واپسی، تو اپنے بھائی نا ہارون علیہ السلام کو اپنا وہ دے جاتے تھے کہ میرے بعد آپ نے یہ کرنا ہے. تو سامری جادوگر جو اس نے گائے بنائی، گائے بنانے کے بعد اس کو اس کے اوپر اس نے جبرائیل علیہ السلام جہاں سے آتے تھے اوپر کوئی طور پہ، وہاں سے اس نے ڈسٹ اٹھائی. یہ اسرائیلی روایت کے مطابق ہے. تورات بھری پڑی ہے، تالمود بھری پڑی ہے. تورات آپ حیران ہو جائے گے. تورات میں ان کے 1,40,45,000 ان کے آرڈر ہیں، اور اس میں ایک شعبہ ہے پورا جو تالمود ان کی بک ہے، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے ریڈ ہائفن پہ. اس پہ آگے ہم چلتے ہیں، چیپٹر کیا کہتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو وہ جب واپس آئے نا موسیٰ علیہ السلام، تو وہ کر رہے تھے اس کا وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا سامری جادوگر نے، اس کی پوجا کر رہے تھے ساری. تو آپ نے کہا کہ ہارون سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میری قوم تو شرکیہ پہ لگی ہوئی، رب کو چھوڑ کے تو لگی ہوئی ہے. پھر انہوں نے اس بچڑے کو ختم کیا. وہ سارا واقعہ جو اس میں بات ہے. اگلا واقعہ جب ہم آگے آتے ہیں تو وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم میں ایک بندہ نا، ایک بندے کو بندہ مار دیتا ہے. ایک بھتیجا ہوتا ہے جو اپنے چچا کو جائیداد کے لیے مار دیتا ہے. مارنے کے بعد اس کی لاش کو مخالفوں کے گھر کے سامنے پھینک دیتا ہے. جو بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں، اس گھر کی مخالفوں کے گھر کے سامنے پھینک دیتا ہے. تو ان میں رولا پڑ جاتا ہے، بحث پڑ جاتی، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو بھتیجے نے اپنے چچا کو مارا جائیداد کے لیے، بحث ہو گئی، شور مچ گیا کہ اس کا قاتل کون ہے. تو اللہ کی ذات نا ہر دور میں کیا کرتی ہے کہ اللہ کی ذات جو اپنے نافرمان لوگ ہیں، اپنے جو مخالفین لوگ ہیں، ان کو اپنی ذات، اپنی کبریائی، اپنی شان دکھانے کے لیے مختلف معجزات کا اظہار کرتی ہے. اللہ کی ذات نے یہاں اپنے معجزے کا اظہار یہاں پہ دو سبق ملتے ہیں. ایک تو جو بنی اسرائیل کی نافرمانی، ان کی ہٹ درمی، ان کی بحث، ان کی شرکیہ مال، ان کی نیگیٹیوٹی، اور دوسرا اللہ کی ذات ان کو جھٹکا جو ان کو سبق سکھانے کے لیے کرتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک گائے ڈھونڈو، ایک گائے لو، اس گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے نا اس لاش پہ رکھو، تو اس سے نا یہ لاش اٹھ کے بولنا شروع کر دے گی. اچھا، اگر ہم اس کی سچائی دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ نام اس پہ بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح بات. سورہ بقرہ اس کی 67 سے لے کے 73 تک جو آیا، یہ سارا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے. تو جو قوم جو کیونکہ نافرمان تھی، ڈھیڑ تھی، ان کو ہیلوجت کی عادت تھی، منسلوا بھی انہوں نے ٹکرایا تھا، دریا نیل بھی سارے کا تھا. یہ قوم ہی ایسی ہے. انہوں نے آگے سے نا بہانے بازی شروع کر دی. گاں کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، اس کا رنگ سفید ہو، کالا ہو، اس کا منہ کیسا ہو، اس کی دم کیسی ہو، اس کی ٹانگیں کیسی ہو. یعنی کہ بہانے پہ بہانا بنا کے نا وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے تھے کہ ہم نے یہ بات نہیں مانی. تو اللہ نے پھر اسے اللہ سے بڑا دانا، اللہ سے بڑا عقل مند کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ ایسی گائے ڈھونڈے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، جوان ہو. ایسی گائے ڈھونڈے جس نے کبھی کھیتی باڑی کا کام نہ کیا ہو. دوسرا کام، ایسی گائے ڈھونڈے جس کے اوپر کبھی وزن برداری کا کام نہ ہوا ہو. دوسرا، اور تیسری شرط یہ لگائی کہ ایسی گائے جو بے عیب ہو، اس کے اوپر کوئی عیب نہ ہو، کوئی معذوری نہ ہو. اور سب سے بڑی شرط یہ رکھتی کہ وہ سرخ رنگ کی ہو، جس کی آگے ہمیں سمجھ آ جائے کہ سرخ رنگ کی ہو. تو پھر جب اللہ نے ہر طرف سے انہیں پکڑ لیا نا، وہ سوال پہ سوال کرتے تھے، عمر کتنی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، بال کیسے ہو، منہ کیسے ہو، دم کیسی ہو، اگلے پاؤں کیسے، پچھلے پاؤں. اللہ کی ذات گھیرتی آخر پہ جب مجبور ہو گئے نا، انہوں نے کہا کہ تمہاری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری نجات، تمہاری بچت اسی میں کہ تم نے گائے ڈھونڈو، گائے ڈھونڈ کے لے کے آؤ. آخر کار ایک ذمہ دار بچہ تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اس کے پاس یہ گائے تھی.
اس کے پاس گئے. اور اسرائیلی روایات میں آتا ہے, تالمود بک اگر کتاب اگر ہم ان کی پڑھتے ہیں, تورات پڑھتے ہیں, ان کی باقی کتابیں پڑھتے ہیں, وہاں پہ چیپٹر میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس گئے تھے سونے کے برابر تول کی انہوں نے وہ گائے لی. اچھا, یعنی اس کے وزن کے مطابق اس کے عوض اتنا گائے لے آئے. گائے لانے کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اس کا ایک ٹکڑا لے کے اس لاش پہ رکھ دیا. جیسی لاش پہ رکھا, وہ جو لاش اللہ کا معجزہ تھا, اللہ نے سبق دینا تھا, اللہ نے نافرمانوں کو جھٹکا دینا تھا, بتانا تھا ان کو. وہ بندہ اٹھا, اس نے بتا دیا میرا قاتل یہ ہے. ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اس دن کے بعد اسرائیلی روایات میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے, یہ اس کو ناپاک قرار دیتے ہیں. جب کوئی بندہ مر جاتا ہے, وہ اگر اس کو یہ چھو لیں تو خود کو یہ ناپاک تصور کرتے ہیں. ڈیڈ بندے کو اگر یہ چھو لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں. اس کو پاک کیسے کرنا ہے, یہ کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کی گائے ڈھونڈیں, اس کو ذبح کریں, اس کو جلائیں. جلانے کے بعد اس کی راکھ حاصل کریں, راکھ میں پانی ڈالیں. پانی ڈالنے کے بعد جب آپ کسی انسان پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. پھر میں بولتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے, کوئی بھی انسان ناپاک ہو گیا, ناپاکی کی سب سے بڑی شرط یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا, فوت ہو جاتا, مر جاتا ہے, تو اس کی لاش جو ہے نا وہ ناپاک ہو گئی ہے. اب اگر کسی نے اس کو چھو لیا تو ان کے عقیدے, ان کی مذہب کے مطابق وہ بھی ناپاک ہو گیا. اب اس کو پاک کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ گاہ ڈھونڈیں, اس کو سارا کہتے ہیں کہ اس کو راکھ بنائیں, چھڑکاؤ کریں. ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ دیتے ہیں. دوسرا یہ بیک گراؤنڈ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہوں سے بھر گیا ہے اور اس کو بھی اگر پاک کرنا ہے تو آپ نے گائے لینی ہے اور گائے لے کے یہ سارا پروسیس کرنا ہے. تیسرا جو موجودہ دور میں اس کا آج کل بہت شور بچا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب ہم ایک گائے سرخ لیں گے, اس کو ہم لے کے ذبح کریں گے, یا یہ دو مختلف پہاڑوں کا نام لیتے ہیں, بعض کا دیواری گریا کا نام لیتے ہیں, تو جب ذبح کرنے گے تو ہماری ساری قوم پاک ہو جائے گی. ذبح کریں گے, اس کی راکھ بنائیں گے, چھڑکاؤ کریں گے. جب پاک ہو جائے گے تو پھر ہمارا مسیح عظیم دجال آئے گا. لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں پاک ہونے کے بعد ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے. ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے, پھر ہمیں تابوت سکینہ بھی مل جائے گا. تابوت سکینہ کیا ہے, تھوڑا سا یہاں اپنے ناظرین کو بتانا ضروری ہے. تابوت سکینہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات, حضرت سلیمان علیہ السلام کی گوٹھی, ان کا عصا, تبرکات, اور جن سے موسیٰ علیہ السلام کرامات کرتے تھے, معجزات کھاتے تھے, وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اللہ کی ذات نے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلے کے لیے نکلے تو اللہ ان کے پاس وہ تابوت تھا. یہ کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ تابوت ہمارے پاس رہا, ہمیں ہر چیز میں ہمیں فتح ملی, ہمیں ہر کمی ہمیں نہیں ہوئی. وہ تابوت جب ہمیں مل جائے گا, ملنے کے بعد ہم ہیکل سلیمان کیا ہے. ہیکل سلیمان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا محل تیار کیا تو محل تعمیر کرتے وقت ان کے پاس جو تابوت سکینہ تھا وہ انہوں نے ایک خیمے میں رکھا ہوا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو باپ تھے, پہلے انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ میں اتنا خوبصورت محل بناؤں, اور جو تابوت سکینہ جس میں اللہ کی مدد ہے, اللہ کی نصرت, جس میں برکات ہے, نوادرات ہیں, وہ خیمے میں پڑا. لیکن اس نے کہا کہ ہم پہلے یہاں پہ ایک ہیکل بناتے ہیں, ایک مندر بناتے ہیں جس کے اندر اس کو رکھا جائے گا. پہلی دفعہ انہوں نے ہیکل سلیمان تیار کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تیار ہو گیا. تیار ہونے کے بعد انہوں نے تابوت سکینہ جس کے اندر ان کے قیمتی نوادرات ہیں, ان کا عقیدہ ہے, ان کا یقین ہے کہ جس قوم کے پاس وہ ہے, بلکہ ہمارے پاس ہی ہوگا, جس قوم کے پاس وہ ہوتا ہے وہ قوم پھر دنیا میں شکست نہیں کھاتی. لیکن ان کا تو کہیں نہ کہیں میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ ان کو مل چکا ہے, ان کے پاس اس وقت موجود ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں. ان کو خوش فہمی یا غلط فہمی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ دیوار گریا جو مسجد اقصیٰ کے پاس ساتھ ہے, دیوار گریا کے نیچے جہاں پہ کھڑے ہو کے یہ نا عبادت کرتے ہیں, روتے ہیں, پرچیاں رکھتے ہیں, اپنی فرمائشیں رکھتے ہیں. آپ حیران ہو جائے گا, پچھلے دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں نا دیوار گریا, ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ جو مسیح وہ محمد نام کا ہوگا. اختلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ محمد نہیں ہے جو آپ یہ آئے ہیں, ہمارے محمد اور ہیں. یہ محمد کہہ رہے ہوتے ہیں دوبارے پر, پھر اپنی نا رو رہے ہوتے ہیں, اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, اپنی پرچیاں رکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ وہ جو دیوار گریا ہے اس کو جب ہم اکھاڑیں گے, اس کو زمین سے نکالیں گے تو اس کے نیچے تابوت سکینہ پڑا ہے. ہم وہ سارا جب اکھاڑ کے تابوت سکینہ نکالیں گے, نکالنے کے بعد پہلے گائے کا عمل کریں گے, گائے کے عمل کے بعد ہم سارے پاک ہو جائیں گے. پاک ہونے کے بعد دجال آئے گا. یہ ہمارے دجال ہمارے ہاں تو وہ ایک شیطانی آلہ کر ہوگا, ان کے ہاں وہ ان کا مسیح ہوگا, اور ان کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہیں اختلاف تھا یہی تھا, یہ مانتے تھے مدینہ اور مکہ میں آ کے کیوں ٹھہر گئے تھے. انہیں یقین تھا کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں. اختلاف انہیں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے.
اگر ہمارے آقا کریم بنی اسرائیل میں ہوتے تو انہوں نے ان کو یہ ہے کہ ہمارا مسیح ہمارے یہاں آئے گا. اب کتنے سالوں سے اب جو ہیکل سلیمان کی جب ہم تاریخ دیتے ہیں حضرت سلیمان نے تیار کر دیا, اس کے بعد جو بابلی تھے انہوں نے آ کے ان کی حرکتیں ایسی, انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, اس کو توڑ دیا. انہوں نے پھر تعمیر کیا, پھر وقت نصر آیا, اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کے ان کا وہ ہیکل سلیمانی توڑ دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ تیسری بار جب ہیکل سلیمانی ہم تیار کریں گے, اس کے اندر تابوت سکینہ رکھیں گے. تابوت سکینہ رکھنے کے بعد پھر ہمارا مسیح دجال آئے گا. دجال آنے کے بعد اس کے بعد جب تابوت سکینہ ہوگا, ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پلان ہے بیٹا, گریٹر اسرائیل جب ہم بات کرتے ہیں, گریٹر اسرائیل کیا ہے ان کا پلان؟ گریٹر جیسے بھارت والے اور ان کے نظریات آپس میں ملتے ہیں. بھارت والے یہ کہتے ہیں کہ جو اکھنڈ بھارت, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, ساری نیپال, یہ ہمارا حصہ, ہم نے یہاں حکومت کرنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ جو تورات میں آیا کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک جو علاقہ وہ سارا تمہارا ہے. ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک جو علاقہ یہ بنی اسرائیل کا ہے. آپ حیران ہو جائے گا, اس میں اردن آتا ہے, اس میں شام آتا ہے, اس میں سعودی عرب آتا ہے, اس میں عراق آتا ہے, اس میں کویت, یہ سارے علاقے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے علاقے ہمارے ہیں. تورات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم رب کی پسندیدہ قوم ہو. دریائے نیل سے دریائے فرات تک یہ یہاں پہ تمہاری حکومت ہوگی. گریٹر اسرائیل قائم ہوگا. گریٹر اسرائیل قائم ہونے کے بعد ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. یہاں ایک غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ یہ جو نظریات, یہ سوچ ہے ان کو, یہ بھی ہے کہ جب تک سارے اسرائیلی بنی اسرائیل کے لوگ اسرائیل میں نہیں آئیں گے, اس وقت تک یہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب پورا نہیں ہوگا. اسی لیے یہ موٹیویشن دیتے ہیں, ترغیب. آپ کے نالج کے لیے میں آپ حیران ہو جائیں گی کہ 15-20 سال پہلے ایران میں 1 لاکھ یہودی تھا, جو سکڑتا اب 90,000 چلا گیا, 10,000 رہ گیا. اب یہ دنیا میں جہاں بھی بکھرے ہوئے ہیں, جو ان کا ایک فرقہ, یہ ایک ان کا گروپ, ایک شعبہ ہے, سارے اسرائیلی نہیں اس کو مانتے, 30%, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سارے بنی اسرائیل کے لوگ اسرائیل میں آ کے نہیں رہ جائیں گے, جب اسرائیل میں آ جائیں گے پھر رب کی نصرت آئے گی, پھر ہیکل سلیمانی بھی تعمیر ہوگا, تابوت سکینہ بھی ملے گا, پھر دجال کی آمد بھی ہوگی, اور پھر ہم دنیا پہ اسی طرح رول کریں گے. اسی طرح انہوں نے جب 1948 میں پہلے یہ ہوا کہ انہیں بخت نصر نے ان کو اڑا دیا, بابل نے ان کو اڑا دیا, پوری دنیا میں بکھر گئے, جب یہاں نہیں رہے نبی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ہم نے بیت المقدس فتح کیا, ہم نے یہاں پہ فتح کیا, اس کے بعد صلاح الدین ایوبی پھر ہم سے چلا گیا, پھر صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا, اس کے بعد پھر جب 1948 میں یہاں پہ برطانیہ ظالم نے جب جنگ ہوئی تو جنگ کرنے کے بعد ان کو گفٹ کے طور پہ یہ علاقہ دیا. یہ یہاں پہ نہیں تھے. اچھا, 1948 میں یہ نجائز بچہ پیدا ہوا, یہاں پہ ان کو یہ دے دی گئی, اور طاقت کے زور پہ, بدماشی کے دور پہ, اسلحے کے زور پہ انہوں نے نا, یہ کے بعد جب ان کو دے دیا گیا تو وہاں پہ پلان یہ تھا کہ آدھا حصہ اردن کے پاس ہوگا, آدھا حصہ ان کے پاس ہوگا. اب جو مشرقی حصہ تھا اردن کے پاس تھا, مغربی حصہ جو ہے وہ تھا ان کے پاس, یہودیوں کے پاس. اور آپ کے سب نالج کے لیے کہ جو بیت المقدس تھا وہ بھی سارا مسلمانوں کے پاس تھا. 1967 میں جب جنگ ہوئی, طاقت کے زور پہ, اسلحے کے زور پہ, 7 دن وہ جنگ رہی, تو انہوں نے پورے بیت المقدس سے قبضہ کر لیا. یعنی کہ اس سے پہلے یہ مسلمانوں کے پاس تھا, انہوں نے بیت المقدس پہ, مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر لیا. اقوام عالم حرکت میں آئی, اقوام متحدہ حرکت میں آئی, تو طے یہ ہوا کہ اب یہ جو بیت المقدس ہے, یہ سلمانی ہیکل جہاں پہ ہے, مسجد اقصیٰ ہے, اب یہاں پہ سیکورٹی کے معاملہ سارے ہوں گے اسرائیل کے, لیکن انتظامی معاملہ جو ہے ایک وقف تنظیم ہوگی جن کا, جو اردن سے مسلمان ہوں گے. ہو گیا طے. اب انہوں نے جو پرابلم موجودہ دور میں آ رہی, طے یہ ہوا تھا 1967 میں کہ یہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ سارے مسلمانوں کے پاس ہوں گے. نہیں, انتظامی معاملات جو ہے سیکورٹی ساری وہ ان کے پاس ہوگی, اور اندر چلانے کا معاملہ سارے مسلمانوں کے پاس. مسلمان آزادی سے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے. اب انہوں نے بغیرتی کیا کی, کچھ سالوں پہلے انہوں نے پھر آ کے نا مسجد پچھلے کچھ عرصہ 90,000 مسلمانوں نے جب وہ نماز پڑھنے کی کوشش کی, اب انہوں نے یہ وہاں پہ نا 90 سے زیادہ چیک پوسٹ لگا دی ہیں, کیمرے لگا دیے ہیں, سیکورٹی کے سسٹم میں بوڑھے بندے کو جانے دیتے ہیں, جوان بندوں کو نہیں جانے دیتے. ان کا پلان وہی ہے کہ ہم نے اس سارے علاقے پہ قبضہ کرنے کے بعد دیواری دریا کو ہم نے اس کو کھودنا ہے, کھودنے کے بعد وہاں سے ہم نے وہ تابوت سکینہ نکالنا ہے, تابوت سکینہ نکالنے کے بعد ہم نے کرنا. اب انہوں نے اس پلان کے سرخ گائے کا تصور یہ ہے کہ 2023 میں کلوننگ کے ذریعے کسی طریقے سے ٹیکساس میں, امریکہ میں انہوں نے 5 گائیں تیار کر لی کلوننگ کے ذریعے. اب ان کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا کہ سر ریڈ ہائفر جو ہم نے اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے, پھر اس کی راکھ بنانی ہے, ہم نے سب کو پاک کرنا ہے. پاک کرنے کے بعد دجال جو مسیح کا مسیح عظیم جو آئے گا, آگے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی نظریے میں کون ہے, عیسائیت کرسچینٹی میں مسیح عظیم کون ہے, مسلمانوں میں اس کا تصور کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو 2023 میں
انہوں نے 5 گائے تیار کر لی. اس کے بعد انہوں نے پلان کر کے یہ لائے یہاں پہ اسرائیل میں لائے, تو ان میں سے 3 گائے کو ریجیکٹ کرا دیا گیا 2024 میں کہ یہ وہ شرطوں بھی نہیں اترتی. شرط اس میں یہ تھی کہ ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں ہوگا, سارے کے سارے. پچھلے سال انہوں نے پھر چوتھی کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گائے ہے جس کی اس کی وہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, اس کی ریہرسل بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اب وہ گائے کو ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے کے بعد ہم نے پاک کرنا ہے, پاک کرنے کے بعد ہم نے ہمارے مسیح عظیم نے آنا ہے, اور مسیح عظیم کے آنے کے بعد جو ہمارا گریٹر اسرائیل کا فلسفہ ہے جس میں یہ کہ ہم اللہ کی سب سے فرما بردار قوم ہے, ہم اللہ کی گریٹر قوم ہے, پھر ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. اس کے لیے یہ بدمعاشی کر رہے ہیں. بھٹی صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں یہ یہودی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مانتے بھی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی نہیں مانتے ہیں. کتابوں کے اندر فرق نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گفتگو جب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہ بڑی مختلف ہے, وہ بڑی خوبصورت, بڑی نفاست والی گفتگو ہے. لیکن جب آپ کسی دوسری کتاب کا ذکر کرتے ہیں یا آپ اس کو پڑھتے ہیں, آپ کو اس میں ایک فرق کا پہلو نظر آتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات نہیں کرتے. اس میں بیٹا آپ حیران ہو جاؤ گے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا کہ جب ان کا بندہ فوت ہو گیا تو اللہ نے سمپل نے کہا کہ گائے ذبح کر دو. انہوں نے بہانے بحث تکرار, اللہ تعالیٰ کو مانتے تو نہیں ہیں, یہ اللہ کو نہیں مانتے. یہی تو پرابلم ہے کہ اللہ کی نافرمانی یہ بھول گئے کہ جب اللہ کی فرما بردار اور لاڈلی قوم نہیں رہی, جب یہ بہانے بنا رہے تھے, اس سے ثابت ہوتا ہے یہ ہٹ درم ہے, یہ شرکی اعمال کرتے ہیں, یہ اللہ کے نافرمان قوم ہے. دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما بردار, اللہ کی سب سے لاڈلی قوم ہے, لیکن یہ اللہ کی لاڈلی قوم نہیں رہی. گائے جس طرح انہوں نے بہانے بازی کی, اس کی عمر کیا ہو, وہ چھوٹی ہو, وہ بڑی ہو, اگلا پاؤں کیسا, پچھلا پاؤں کیسا. مون سلوا کے اوپر آپ دیکھیں, اس پر کتنی بحث انہوں نے کی, بحث کرتے تھے. اس حتیٰ کہ وہ بند کر دیا. اب ہاں آخر میں کہا کہ اب ہم نے پیاز کھانا ہے. ان کی جو تاریخ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں نا, پھر ان کی بدعمالیاں ہیں, ان کا تکبر ہے, غرور ہے. جس طرح پچھلے کئی سالوں سے غزہ پہ یہ حملہ کر رہے ہیں, غزہ پہ لوگوں کا قیمہ بنا رہے ہیں, معصوم بچوں کو, معصوم عورتوں کو, بوڑھے لوگوں کو یہ ذبح کیے جا رہے ہیں. ان کا پلان وہی ہے گریٹر اسرائیل کا کہ دریائے نیل سے فرات تک ہم نے قبضہ کرنا ہے. قبضہ کرنے کے بعد اور پوری بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ ہمارے لیے پہلے 16 سے 18 ماہ مجھے شور نہیں ہے, ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, بیت المقدس کی طرف قبلہ اول ہے. تو ان کا پلان یہ ہے کہ ہم نے اس پہ قبضہ کر کے سارا کچھ نکال پہ دنیا پہ حکومت کرنی ہے. کرسچینٹی یہ کہتی ہے کہ یہ ایک علامتی قربانی تھی. علامتی قربانی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کے لوگوں کو پاک کر گئے. مسلمانوں میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, ریڈ گائے کا یہ وہ. بالکل ایسے ہمارے میں تو ایک قربانی کا کانسیپٹ ہے, ہمارے میں قربانی کا سمپل قربانی کا تصور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. دوسرا اور ہمارا یہ ہے کہ رب کی فرما برداری میں برکت ہے. یہ رب کی فرما برداری میں نہیں جاتے, یہ رب کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں. بحث و تکرار, ان کی بحث و تکرار جیسے من سلوا پہ یہ بحث و تکرار کرتے ہیں, میخ نکالتے ہیں, بحث کرتے ہیں, آرگومنٹ کرتے ہیں. اللہ کی احکامات کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانتے. اللہ کا پلان کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دنیا میں جتنے بھی نبی اتارے گئے, جتنے بھی پیغمبر اتارے گئے, جتنے بھی مذاہب اتارے گئے, اللہ کا ایک مشن ہے کہ میری بات ماننے. اس کی میں مثال اس طرح بحث میں نہ جائیں. اس میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بیمار ہے, جو سفر پہ کر رہا ہے, وہ 2 رکعت پڑھے. اگر کوئی بندہ سفر پہ جا کے 2 رکعت جب میں نے 4 پڑھنی تو نافرمانی میں کہیں نہ کہیں آئے گا. ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ کہتا ہے کہ بیمار ہے وہ روزہ چھوڑ دے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہم جب بلا چوں چراں ترجیح اول رکھ کے اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے. یہ جس طرح بے دردی سے ظلم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, لوگوں کو قیمہ بنا رہے ہیں, غریبوں پہ اور بوڑھوں پہ, یہ اللہ کی لاڈلی, یہ تو متشدد قوم ہے. اور دوسری بات قرآن پاک میں ان کے بارے میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں. یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی کی گنجائش کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آ کے بنو قریظہ کا جو خاندان تھا, قبیلہ تھا, آپ نے آتی ان کے ساتھ جب معاہدہ امن کیا تو یہ کیا کرتے تھے, یہ سازشوں میں ملوث. مشرکین مکہ کو بار بار جو دعوت دیتے تھے مدینے پہ حملے کی, یہی دیتے تھے, بار بار دعوت دینی, بار بار. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ جب بھی کوئی باہر کا بندہ, غیر قبالی بندہ مدینہ پہ حملہ کرے گا تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. یہ کیا کرتے تھے, ان کو بلاتے تھے, جب جنگ کا وقت آتا تھا علیحدہ ہو جاتے تھے. اسی لیے پھر جو ہم پہ بڑا الزام لگاتے کہ بنو قریظہ کے مسلمان, بنو قریظہ کے یودھیوں کو مار دیا گیا. مارنے کی وجہ کیا تھی, یہ بار بار شر پسندی کرتے تھے, بار بار جھگڑا کرتے تھے. پھر جو لبید بن اعظم, ایک جادوگر کا نام ذکر آتا, بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے, بعض نہیں کرتے, کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے لبید بن اعظم یہودی ایک جادوگر تھا جس نے ایک بچی سے آقا کریم کے بال منگائے اور گھر سے کچھ چیزیں منگائی, پھر اس پہ جادو کیا. جادو کرنے کے بعد ایک کنویں میں پھینک
پھینک دیا. تو آقا کریم کو بعض کا چیزیں یاد نہیں رہتی تھی. جب یاد نہیں رہتی تھی پھر جبرائیل آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ آپ لبید بن اسم جو یہودی جادوگر اس نے جادو کر دیا ہے 2 اشرفیہ درہم لے کے, تو آپ جا کے نا سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں اور وہاں پہ جائیں اس کنویں کے پاس. تو جب انہوں نے پڑھا تو وہاں سے وہ بال وہ ساری چیزیں نکلے جس سے آپ پاک ہو گئے. ان کو اختلاف یہ ہے کہ آخری نبی جو تھے وہ ہماری قوم میں کیوں نہیں پیدا ہوئے. اب یہ انتظار میں ہے دجال. ہم کہتے ہیں کہ دجال شیطان کا لاکر ہوگا, فراڈ عظیم ہوگا, اس دھرتی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. یہ اس کو مسیحا مانتے ہیں, یہ اس کو مسیحا مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا, پھر وہ ہماری آ کے ہماری تابوت سکینہ بن چکا ہوگا, اکل سلیمان بن چکا ہوگا, پھر وہ ہمیں لیڈرشپ دیں گے, ہم پوری دنیا پہ پھر حکمرانی کریں گے. اچھا, یعنی اب یہ بے صبری سے دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ اس کے متعلق جو اس سے آنے کی پہلے کی جو نشانی ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری بس ریڈ ہائفن اس میں سے ایک بڑی نشانی ہے. ریڈ ہائفن دیکھیں نا, اگر آپ ریڈ ہائفن نیچرل اگر کوئی گائے کہیں سے مل جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں چلو یہ لاجیکلی ٹھیک ہے. اور کلونک کے ذریعے آپ اس کو بنا رہے ہیں اور بنانے کے بعد اب زبردستی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے, اس کی راکھ حاصل کرنی ہے اور پاک کرنا ہے سب کو. تو جو لاکھوں لوگ تم معصوم بچوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, بوڑھوں کو روز مارتے ہو, ان کا خون کہاں جائے گا؟ اگر تم پاکی اور طہارت کو اتنا مانتے ہو تو تم نے تو لوگوں کو یہاں پہ فیکٹری بنا دی قیمے کی, ہر روز قیمہ بناتے ہیں لوگوں کو. اور تمہارا جو خواب ہے تم کہتے ہو کہ نہیں یہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اس کی پہلی شرط تمہارے خود جو لامے بڑے تمہارے مذہبی پیشوا سارے کہتے ہیں کہ جب تک کرۂ ارض پہ آخری یہودی بھی اسرائیل میں نہیں آئے گا اس وقت تک گریٹر اسرائیل اور دجال کا ظہور نہیں ہوگا. تو پہلے کام تو یہ کرو نا, پوری دنیا میں جو تمہاری یہودی پھیلے ہوئے پہلے ان کو لاؤ وہاں پہ. اور تیسری بات ہے جو ریڈ ہائفن ہے, اس کا میں کہہ دوں کہ سارے یہودی یا یہودی گورنمنٹ کو جب اس کو اسٹڈی کرتے وہ اس پہ نہیں کرتے, ایک گروپ ہے ان کا متشدد. اچھا, ساری وہ ان کو اکساتا ہے, جیسے وہ گروپ کہتا ہے کہ ہم نے اب گائے ذبح کرنی ہے, اب نے اکل سلیمانی بنانا ہے, ہم نے تابوت سکینہ لینا ہے, پھر ہم نے دجال کا آنا ہے. وہ اس انتظار میں دیواری گریا پہ آ کے جو ٹکرے مارتے ہیں اور آپ حیران نام ہمارے پاک کا قریب کا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی کتابوں میں ذکر تھا بیٹا, اتنے جھوٹی منافق فراڈی قوم ہے, ان کی کتابوں ذکر تھا کہ آخری نبی آنے والے ان کا نام محمد رحمت ہوگا, اسی لیے تو یہ مدینہ آئے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ تو ہمارے نبی کا نام کہتے نہیں, وہ ہمارے محمد اور ہیں, آپ کے محمد اور ہیں. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے, ان کو سلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی, وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور جو ہماری کرسچن برادری وہ بھول جاتے ہیں ان کے ساتھ. امریکہ جس طرح دوستی پنگے لگاتا ہے ان کے ساتھ, یہ بھائی بھی بنے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھانے کا کام کس نے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زخمی اور ان کو تکلیف دینے کا کام یہودیوں نے کیا ہے. یہ بھائی بھی بنے ہوئے ہیں. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی مانتے ہیں, ہم تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سارے پیغمبر سچے ہیں اور ہم سب کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں, کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. یہ اتنی متشدد قوم ہے, یہ اتنی متشدد قوم ہے. یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رب کی لاڈلی قوم ہے اور ہم نے وہ مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے, جبکہ یہ شرکیہ اعمال اپنی ہٹ درمی اپنی نافرمانی سے اس زینے سے اتر چکے ہیں. اب یہ رب کی نافرمان قوم ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. اس دور میں اللہ کی مدد اگر ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جو غزوہ ہند ہوگا, غزوہ ہند میں پوری دنیا پہ ہندوستان میں فتح حاصل کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پوری دنیا پہ 40 سال عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت کرنی ہے, انہوں نے حکومت نہیں کرنی. بالکل ایسے ہی ہے, سب نے ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ہو جائیں گے سب لوگ, اور پھر اس کے بعد سے پھر تباہیاں پھیلیں گی. بھٹی صاحب, قرآن پاک میں یہودیوں کے متعلق کیا ذکر ہے؟ اور ایک اور سوال, بلکہ اس سوال سے پہلے ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا ریڈ ہائفنس کو جس طرح سے جلانے کا کانسیپٹ ہے یہودیوں کے اندر, قرآن پاک میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سورہ بقرہ ہم جب پڑھتے ہیں اس میں بالکل ایسا ذکر نہیں. ہم اس کو جلانے کی بات نہیں, قربانی کا تصور ہے, اس میں جلانے کا تصور ہے ہی نہیں. اور قرآن پاک میں جب ہم سورہ بقرہ کھولتے ہیں, اس میں حیران ہو گیا جب بچپن میں دیکھا تھا. سورہ بقرہ کا نام ہی اس گائے پہ اللہ نے رکھا ہے, کیونکہ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اتنے کرام ہے. اس میں ایک نافرمان جھوٹی قوم سے قرار دیا گیا, اور بنو قریظہ نے جو کیا تھا مدینے میں, جو نافرمانی کرتے تھے, عہد شکنی کرتے تھے, سازشیں کرتے, سزائیں دیتے تھے, تو ان کو سزا دینے کا حکم تھا. اور ان کو سزا اس لیے دی گئی کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں. یہ نجس یہ لوگوں کو کرتے ہیں نا, نجس یہ خود ہیں. جب تک اپنے اندر تکبر غرور احساس برتری یہ نہیں نکالیں گے, یہ اللہ کی نافرمان قوم ہے. اور دھرتی کو پاک ہونے کی ضرورت ہے ان سے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ریڈ گائے کر کے لوگوں کو پاک کرنا ہے, خود کو پاک کرنا ہے, ان کا وجود جب دنیا سے صاف ہوگا, ان کا رکھتے ایسی ہیں, ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب اللہ کی نصرت آئے گی, مدد آئے گی, یہ نیس و نبوت ہوں گے, اور اس دھرتی پہ صرف اسلام کی حکمرانی ہوگی, اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی. یہاں پہ جہاں جہاں چھپے ہوں گے وہ وہاں سے ڈھونڈ کر ختم کیے جائیں گے. یس, جب اس میں دعوت الارض جب آنا ہے, یہاں پہ اچھا بات کی ہے. دعوت الارض اللہ کی ذات قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جب صفا برما سے نکلے گا, اللہ تعالیٰ نے نا نشانیاں دی ہوئی, اللہ موجزے کیوں قرار دیتا ہے. دعوت الارض اس دھرتی پہ آ کے مسلمانوں مومنوں اور کافروں کو ڈفرینشیٹ کرے گا.
ایک ہاتھ میں اس کی چھڑی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی, دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کی دوسرے انگوٹھی ہوگی. وہ جو مومن سامنے اس کے آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھے گا مومن, جو کافر آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھے گا کافر. دعوت الارض اتنی بڑی نشانی آئے گی اللہ کی طرف سے جو صفحہ مروا سے نکلے گی, آخری جب جانور ہوگا اور جانور باتیں کرے گا انسانوں کی طرح, اور پھر وہ 40 دن کے اندر پوری زمین کا چکر لگا کے نا انسانوں کو تقسیم کر دے گا. یہ مسلمان ہے, یہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے, یہ کافر ہے. اور جب دعوت الارض مکہ شریف سے نکلے گا اور پوری دنیا کو تقسیم کر دے گا تو یہودی پھر کدھر جائیں گے؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ جہاں بھی چھپے ہوں گے ان کو نکال کے محمد علیہ السلام جب آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, ان کو نکال کر دھرتی کو ان سے پاک کیا جائے گا. یہ جو ریڈ آئفل کا انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے, فراڈ کیا ہوا ہے, طاقت کے زور پہ, اسلحے کے زور پہ, نشے کے زور پہ, یہ سارا نیست و نبوت ہوگا اور دھرتی ان سے پاک ہوگی انشاءاللہ. بٹی صاحب, یہودیوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جس طرح ہم تو قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ لے کر ہم ریچولز کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں, یہ کس قسم کی عبادات کرتے ہیں؟ تورات آپ حیران ہو جاؤ گے بچے, یہ تورات ان کی بائبل اور تورات میں ہماری تو 6066 شاید آیات ہیں, ان کی 1,45,000 ان کی آرڈرز ہیں اس میں, اور پھر ان کی 5 حصے آگے تالمود اس میں کتاب آتی ہے اس میں. یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی خالص ترین قوم ہے. یہ تبلیغ نہیں کرتے, ہم پیدائشی آ رہے ہیں, ہم دنیا کی خالص ترین اللہ کی قوم ہے, ہمارے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے. ان میں نماز کا کانسیپٹ ہے, پڑھتے اپنی عبادت ویسے کرتے ہیں, کس طرح سے ادا کس طرح سے کرتے ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہے. ان کے 3-4 گروپ ہے, کوئی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, کوئی ہاتھ باندھ کرتے ہیں, ان کے گروپ بنے آپس میں, کوئی متشدد ہے, کوئی دوسرا گروپ ہے. لیکن یہ زیادہ تر دیوار گریا کے پاس آ کے جو اپنی عبادت کی افضل ترین عبادت یہ کہتے ہیں کہ دیوار گریا کے پاس آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, اللہ سے مدد منگنی ہے, رونا ہے وہاں پہ, اور اپنی پرچیاں وہاں لگا کے جاتے ہیں, میری یہ عبادت ہے, میری یہ عبادت ہے, میری یہ عبادت ہے. اور تورات اور تالمود کا یہ ذکر اذکار کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنے پاس اپنی دکانوں میں, اپنے کاروبار پہ جہاں رکھی ہوتی ہیں. اپنے مذہب کے لحاظ سے یہ کٹڑ ترین ہے. اپنی رسومات, اپنی, لیکن اب ریڈ ہیفن نے رولا ڈالا ہوا ہے. یہ اپنے مذہب کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی پاک ترین, پیور ترین, خالص ترین قوم ہیں, اللہ کی لاڈلی قوم ہم ہی ہیں, اور ہم ہی اس دنیا پہ رول کریں گے. باقی لوگ کمی کمین ہیں, باقی لوگ اس قابل نہیں ہیں. اگر دنیا پہ کسی نے رول کرنا تو صرف ہم نے کرنا ہے. دیکھیے, دنیا میں رول تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ہے, اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے. کوئی بھی انسان سدا یہاں رہنے والا تو نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. بٹی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کہ وہ انفارمیشن ہے جو شاید ہمیں انٹرنیٹ پر سرچ کرنے سے نہ ملے, اس کے لیے ہمیں مکمل ایک اسٹڈی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو کو بھی کلیئر کیا ہمارے سامنے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ سے ڈسکس کریں گے مزید اسٹوریز, مزید واقعات, قصے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے سما اسٹوریز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.